دین اسلام ہے ہی جوڑنے کا نام۔ دین اسلام ہمیشہ درس محبت دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا اگرچہ آپ مطالعہ کریں تو سرکار نے ہمیشہ درس محبت دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں یہ میں نے اور آپ نے کھڑی کی ہوئی ہیں۔ اگر بنیادی طور پر ابھی محترمہ کا کلام میں سن رہا تھا، آپ نے جو سوال کیا لیکن اس کا جواب نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، وہ جواب نہیں آیا اور میرا خیال ہے آئے گا بھی نہیں۔ جو بات ہے آپ نے کہا نا کہ بھئی آپ کے منبر سے جو ہے وہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ ان تمام اصحاب کی جو ہے وہ ہوتا ہے نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کوئی ایک کسی مقدس ہستیوں میں سے کسی ایک مقدس ہستی کا نام مجھے بتائیں کہ جس کی توہین نعوذ باللہ من ذالک اہل سنت کے کسی عالم دین نے کی ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں یہ میں نے اور آپ نے کھڑی کی ہوئی ہیں۔ اگرچہ بنیادی طور پر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون بدبخت ہے جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا نہیں مانتا؟ سبحان اللہ، کون بدبخت ہے؟ بے شک اس کا تو جھگڑا ہے ہی نہیں بنیادی طور پر، بہت خوبصورت بات، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم بار بار ایک ہی بات کو لے کر کے بیٹھ جائیں، دیکھیں ہم تب لے کر بیٹھیں جب اس کا کوئی انکاری ہو، اس کو نہ مانتا ہو۔ الحمدللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اولاد نبی اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر صحابہ کی محبت نہیں ہوگی تو آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے، اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک سوال، ٹھیک ہے، آگے میں بات کو کمپلیٹ کر لوں۔ اب دیکھیں آپ بنیادی طور پر تاریخ کا مطالعہ کریں کہ صحابہ کرام، میں اس طرف آ رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ نفرتوں کی جو دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، صحابہ کرام اور اولاد نبی اہل بیت کرام کے درمیان کسی قسم کی کوئی دور دور تک نفرت نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات کی، میں سوال کرتا جاؤں اس پہ رہنمائی ہے۔ آپ نے کہا صحابہ اور اہل بیت، اگر ان دونوں میں سے کوئی اگر ڈفرنس ہوتا ہے تو بری بات ہے، صحیح ہے؟ جی جی۔ پہلے اہل آل محمد یا پہلے صحابہ؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ وہ بولتے نا کہ ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ہم اس میں کیونکہ اکثر مولانا میں خود اپنا بتاؤں، میں اکثر سنتا ہوں، دیکھتا آ رہا ہوں بچپن سے، آج میری 33 ایئر میں اولڈ ہوں، اکثر ہم سنتے ہیں کہ صحابہ ہمارے سر کا تاج اور آل محمد بھی سر کا تاج، اور تو کیا یہ برابر ہی ہم کر دیں یا دونوں برابر ہیں؟ یہ تفریق ہم لوگ اپنے طور پر، میں عرض کروں، دیکھیں نا حدیث پاک میں ہے کہ پل صراط سے وہ شخص امن سلامتی کامیابی کے ساتھ گزر کے پل صراط کو پار کرے گا جس کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہوگا اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا۔ صحیح۔ اب اس میں تفریق کیا ہے یار؟ ٹھیک ہے، اور میں وہی بات عرض کر رہا ہوں، ایسے لوگ ہمیں پائے جاتے ہیں جو تفریق دیکھیں لوگ تو بہت سارے پائے جا رہے ہیں۔ اگر دیکھیں ہم سوشل میڈیا کو دلیل بنائیں، ہم فیس بک کو دلیل بنائیں، انسٹاگرام کو دلیل بنائیں، یوٹیوب کو دلیل بنائیں، اس پہ تو یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اور اس میں تو قادیانی بھی ہے، اس میں تو جو ہے وہ اسلام دشمن قوتیں، آپ کے وطن عزیز کی دشمن قوتیں، مختلف نوعیت کے لوگ ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو تو دلیل بنائے نہیں۔ میں عموماً اس لیے کہتا ہوں نا، دیکھیں اگر کوئی حدیث کا حوالہ کوٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو اہل علم سے پہلے تصدیق کروائیں، آیا کہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی قرآن بنا کر اس کو پیش کر رہا ہے تو آپ اس کی پہلے تصدیق کروائیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پر یہ بات آ گئی ہے تو خلیفہ، ان کے پاس ایک شخص آیا جو کہ وہ تھا غیر مسلم لیکن اس کے کلام میں بڑی تاثیر تھی، تو انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے قبول نہیں کی، لیکن وہاں سے جب جدا ہوا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے یہ مختلف جو مذاہب ہیں ان کا امتحان لینا چاہیے۔ اس نے جو ہے وہ 3 نسخے تورات کے لکھے،
اس کے اندر کہیں کمی کہیں زیادتی اور اہل تورات پر پیش کر دیے. انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے سینے سے لگایا قبول کیا. 3 نسخے اس نے انجیل کے لکھے, کہیں کمی کہیں زیادتی اہل انجیل کو پیش کر دیے, انہوں نے بغیر تحقیق کیے قبول کر لیے. پھر 3 نسخے اس نے زبور کے لکھے, اس میں بھی یہی گڑبڑ کی اور ان کو دیے, انہوں نے بھی قبول کر لیے. 3 نسخے اس نے پھر قرآن پاک کے لکھے, کہیں غلطیاں اور کہیں کمی کہیں زیادتی, اور اس نے مسلمانوں کو پیش کیے, اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس کی پہلے تصدیق کروائیں گے, اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. جب تحقیق تصدیق ہوئی تو پتہ چلا کہ کہیں کمی کہیں زیادتی ہے, مسلمانوں نے وہ واپس کر دیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قرآن نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا قرآن نہیں ہو سکتا. ہمارا قرآن تو وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ اس قرآن کو نازل اللہ نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب نے لیا ہے, لہٰذا ہمارا قرآن وہ ہے جس میں اس طرح کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس بندے نے کہا کہ پھر وہ جب دوبارہ خلیفہ صاحب کے پاس آیا تو وہ اسلامی فقہ کے اندر کلام پڑھ رہا تھا. آپ نے پوچھا کہ اسلام لانے کی وجہ کیا بنی, تو اس نے کہا کہ میں نے مختلف مذاہب کے امتحان لیا, لیکن مسلمانوں کو میں نے جب وہ قرآن کی آیات پیش کی جس میں کمی زیادتی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قرآن نہیں ہو سکتا. میں نے قرآن کا یہ معجزہ دیکھا ہے, تو میں نے یہ سوچا کہ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا یہ اس قرآن کا اتنا بڑا معجزہ ہے, اگر میں اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں تو ان کی غلامی میں کتنی برکت ہوگی. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات کی.